بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی کا قبرستان والوں سے خطاب۔ انسان کے تقوی کو نقصان پہنچانے کے لیے تین چیزیں ہیں: زن، زر اور زمین۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک دفعہ قبرستان تشریف لے گئے اور عبرت کے طور پر مردوں کو فرمانے لگے کہ جن چیزوں پر تم کو ناز تھا وہ تمہارے ہاتھ سے نکل چکی ہیں، اب میں تم کو ان کی روایت سناتا ہوں۔ تمہاری دولت تقسیم ہو گئی، مکانوں میں دوسرے لوگ آباد ہو گئے اور عورتیں اوروں کے نکاح میں آ گئیں۔ یہ حالت یہاں کی ہے، تمہارے کیا حال، تمہاری کیا حالت ہے؟ یہ کہنے کے بعد کچھ سکوت اختیار کیا اور بعد میں دل میں خود خیال کیا کہ اگر یہ بول سکتے تو یہ جواب دیتے کہ اگر آخرت میں کوئی چیز نجات دے سکتی ہے تو وہ یہی تقوی ہے۔ لوگ دوسروں پر تو فوراً اعتراض کرتے ہیں لیکن اپنے عیوب نہیں دیکھتے۔ یہ ایک عالم صاحب اپنے بیان میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خطاب کے بعد یہ الفاظ نقل کرتے تھے کہ ایک قبر سے آپ نے یہ بات سنی، جو ہم نے کھایا وہ ہمارا نفع تھا، جو ہم نے پیچھے چھوڑا اس میں خسارہ اٹھایا، اور جو ہم نے آگے بھیجا وہ ہم نے پایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے باہر نکلتے تو گھر کے دروازے بند کر دیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام میں بہت زیادہ غیرت تھی، یہ جب بھی گھر سے باہر نکلتے تھے تو دروازے بند کر جاتے تھے اور کوئی بھی اس کے لوٹنے تک گھر میں داخل نہ ہو سکتا تھا۔ بس وہ ایک روز گئے اور واپس آئے تو ایک آدمی کو گھر پایا تو اس سے فرمایا تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا میں وہ ہوں کہ بادشاہوں سے بھی نہیں ڈرتا اور مجھے پردے بھی نہیں روک سکتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ کی قسم تم ملک الموت ہو، اللہ کے حکم کے ساتھ خوش آمدید ہو۔ پھر داؤد علیہ السلام کمرے میں چلے گئے اور کمبل اوڑھا اور ان کی روح قبض کر لی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مرغ کی اذان کا معنی بتا دیا۔ عبد الحمید بن یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ایک مرغ نے اذان دی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں معلوم۔ فرمایا یہ کہتا ہے اے غافلو، اللہ کو یاد کرو۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کا قید ہونا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا اور ان کو لے کر بھاگی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے مچھلی، میرا بندہ یونس تیری خوراک نہیں ہے، میں نے تیرے پیٹ کو ان کے لیے قید خانہ بنایا ہے، وہ تیرے پاس امانت ہیں، ان کی حفاظت تیرے ذمہ واجب ہے، خبردار ان کو پیسنا مت۔ اور اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے معدے کا فعال روک دیا، چنانچہ وہ صحیح سلامت رہا ہے۔ اور سمندر کی تہہ میں جب مچھلی گئی تو سمندر کی کنکریوں کو حکم کر دیا کہ اے کنکریوں تم پڑھو لا الہ الا انت، تاکہ میرے پیغمبر کو پتہ چل جائے کہ اس وقت مجھے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ ہے۔